5 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر اب بھی ان کو اپنانے پر تیار ہو جائیں تو بہتری کا لاہ عمل نکل سکتا ہے. جس طرح کی عنایت، جس طرح کی رحمت اللہ کی ہمارے ساتھ ہو چکی ہے پے در پے شکست کے بعد، اس میں بھی کچھ نہ کچھ امکانات ہیں. پہلا پہلو گزشتہ نشست میں زیر بحث آیا تھا کہ ہر حالت میں تصادم سے گریز کرنا ہے اور امن کا مہلت، امن کا وقفہ حاصل کرنا ہے اور اپنی تعمیر پر توجہ دینی ہے. تصادم سے غام صاحب آپ کہتے ہیں ہر سطح پر گریز ہونا چاہیے. یہ پہلا نقطہ ہے. باقی 4 نکات کیا ہیں آپ کے ذہن میں؟ پہلے نقطے کی میں نے ہر پہلو سے وضاحت کر دی تھی، اس پر ہم لوگوں کو غور و خوض کی دعوت دیتے ہیں. یہ باتیں اگر آج سے 70 سال پہلے بیان کی گئی ہوتی تو یہ محض علمی تجزیے کی حیثیت رکھتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تمہارا نقطہ نظر ہے، تم خیال کرتے ہو کہ اس سے فلاں فلاں چیزوں کا اندیشہ ہے، یہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. ہم اس وقت یہ دعوت دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ پچھلے 70 سال 75 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں. انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس جگہ بھی تصادم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کے کتنے غیر معمولی نقصانات ہوئے ہیں. وہ نقصانات اب کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کو آپ ہر ملک میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. انڈونیشیا میں جو کچھ ہوا سب کے علم میں ہے. ہم پاکستان میں جن مراحل سے گزرے ہیں ان سے بھی لوگ ناواقف نہیں ہیں. کشمیر کا مسئلہ جہاں پہنچا ہے اس کو اب آپ تاریخ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہی صورتحال فلسطین میں مسلمانوں نے جو نقطہ نظر اختیار کیا اس کے نتائج و عواقب کی ہے. یہ نتائج و عواقب تو اس وقت بدترین صورت میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں. چنانچہ بہت درد مندی کے ساتھ یہ درخواست کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اس پر مسلمانوں کے دانشوروں کو، مسلمانوں کے علماء کو، ان کی مذہبی قیادت کو ضرور غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نتائج نکلے ہیں اس میں ہمارے طرز عمل کا کتنا دخل ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہ جس طرح کے میں نے عرض کیا 57 ممالک وجود میں آ گئے. جی، مسلمان اس سے پہلے بھی مختلف سلطنتوں میں تقسیم رہے ہیں. اس تقسیم کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب بنو امیہ کی حکومت ختم کی گئی، ان کی جگہ بنو عباس آئے اور بنو امیہ نے ہسپانیہ میں جا کر اپنی الگ خلافت کی بنا ڈال دی. ٹھیک. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حادثے کی کسی حد تک ابتدا تو سیدنا علی کے زمانے میں ہو گئی تھی. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ایک ایسا دور گزرا ہے جس میں مسلمانوں کی سلطنت کے ایک علاقے میں عملاً معاویہ رضی اللہ عنہ کی عملداری تھی اور ایک بڑے علاقے میں سیدنا علی حکومت کر رہے تھے. یہی صورتحال کئی برس تک عبداللہ بن زبیر کی حکومت میں بھی رہی. انہوں نے بھی ایک بڑے علاقے میں اپنا تفوق قائم کر لیا تھا اور ان کے مقابل میں بنو امیہ کی حکومت ان علاقوں میں نہیں رہی تھی. ٹھیک. یہ صورتحال پیش آتی رہی، مختلف سطحوں پر آتی رہی، مختلف ادوار میں آتی رہی، اس میں نشیب فراز بھی ہوتے رہے. تاہم مسلمانوں کی ایک علامتی خلافت کا تصور موجود تھا اور وہ سلطنت عثمانیہ تک تسلسل کے ساتھ قائم رہا. اب وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. 57 ممالک، ان کی حیثیت کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دور حاضر میں قومی ریاستوں کے طور پر وجود پذیر ہوئے ہیں. قومی ریاستوں کے طور پر وجود پذیر ہوئے ہیں تو اب آگے کیا کرنا ہے اس سے قطع نظر پہلی چیز یہی ہوگی کہ ان میں سیاسی استحکام پیدا کیا جائے. ٹھیک. ہم جب دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو انفرادی سطح پر اپنے معاملات کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں ہم کیا ہیں، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہم دنیا میں کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا مواقع میسر ہیں. ظاہر ہے کہ جتنا اچھا تجزیہ ہوگا اسی کے لحاظ سے اچھا لائحہ عمل بھی بنے گا. قومی لحاظ سے بھی بالکل ایسے ہی سوچنا چاہیے. یہ اقوام ہے، ان کے ممالک ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ قومی ریاستیں ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قومی ریاست میں ریاست اور حکومت کے مابین جو تفریق واقع ہو جاتی ہے اس کا شعور حاصل کرنے میں غلطی نہ ہو. سیاسی استحکام کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. صورتحال یہ ہے
کہ اگر تو یہ قومی ریاستیں اس طریقے سے بنی ہوں کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر آپ اشتراک تلاش کر سکیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی برادری ہے، ایک ہی پس منظر ہے، ایک ہی نسل ہے، اس میں زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. یعنی حکومت اور ریاست دونوں اگرچہ الگ الگ اپنا وجود رکھتی ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ان میں زیادہ فرق واقع نہیں ہوتا. زیادہ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مختلف قومیتیں جمع ہو جاتی ہیں. مختلف قومیتیں رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں اور مذہب کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اگر آپ نے ان مختلف ریاستوں کا جائزہ لے کے دیکھا ہو تو یہ معلوم ہوگا کہ تاریخ نے ہی بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں. میں اس میں ملیشیا کی مثال پیش کروں گا. جی. وہاں کئی ہزار سال سے ملے قوم آباد ہے، وہ اپنی ایک پرانی تاریخ رکھتی ہے. وہ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ملک تھا. چنانچہ ملایا، جاوا، اس طرح کے جتنے بھی علاقے تھے ان کا ایک تاریخی پس منظر اور ایک قوم سے ان کا تعلق معلوم معروف تھا. لیکن پھر جس زمانے میں استعماری قوتیں آئیں تو انہوں نے مختلف جگہوں سے لوگوں کو وہاں لانا شروع کیا. ہم جب ملیشیا گئے تو معلوم ہوا کہ 50-56% کے قریب وہاں وہی پرانی ملے قوم آباد ہے، لیکن ان میں اب 25-30% چینی بھی ہیں اور ان میں 10-12% جنوبی ہند کے لوگ بھی آ چکے ہیں. جی. ان کی نسل الگ، ان کا مذہب الگ، ان کی تہذیبی روایات الگ، یہ سب چیزیں ہیں اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک ملک بنا لیا گیا ہے، وہ ہے ملائیشیا. یہاں تک کہ زبان بھی الگ ان لوگوں کی. زبان بھی الگ، ایک ملک بنا لیا گیا ہے. اب جب آپ نے ایک ملک بنا لیا ہے تو اس فرق کو کس جگہ رکھیں گے؟ یہی صورتحال اور بہت سے ملکوں میں سے. آپ شام کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، عراق کا جائزہ لے کے دیکھ لیں. چند ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، مسلمان ملکوں کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہاں رنگ کے لحاظ سے جو فطری بنیادیں ہیں، رنگ، نسل یا اس طرح کی دوسری مبادی یکساں ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہاں یہ مسئلہ کم ہوگا. لیکن زیادہ تر جگہوں پر یہی صورتحال ہے. اب زیادہ تر جگہوں پر یہی صورتحال ہے تو پھر آپ ریاست کو حکومت سے الگ رکھنے کے لیے مجبور ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اب ان سب لوگوں کی ہے جو وہاں رہ رہے ہیں. وہ وہاں کے پرانے باشندے ہو چکے ہیں. یعنی کوئی 2000 سال پہلے وہاں آیا ہے، کوئی 500 سال پہلے آیا ہے، کوئی 200 سال پہلے آیا ہے. جب بھی آئے ہیں وہ اب ان کے باشندے ہیں. جب وہ باشندے ہیں تو یہ ریاست اب ان سب کی ریاست ہے. سب کی ریاست ہے تو آپ اس پر نہ کسی ایک رنگ کی چھاپ لگا سکتے ہیں، نہ اس کو کسی ایک نسل کی ریاست قرار دے سکتے ہیں، نہ کسی ایک مذہب کی ریاست قرار دے سکتے ہیں. اکثریت کے باوجود آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ اب سب کا وطن ہے، سب برابر کے شہری ہیں. یہ کسی نے باقاعدہ فتح کر کے کسی ایک گروہ کے سپرد نہیں کر دیا. یہ کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے. جب ان کی صورتحال یہ ہے تو اب ریاست کے معاملے کو آپ کو ان تمام تعصبات اور ان تمام تفریقات سے بالاتر رکھنا ہوگا. رہی حکومت تو اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اکثریت کو حکومت کا حق حاصل ہے. اگر اکثریت کو حکومت کا حق حاصل ہے تو وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے جو کچھ پسند کریں گے اسی کو اپنی حکومت کی اور اپنے پروگرام کی بنیاد بنائیں گے. ٹھیک. یعنی امریکہ کو دیکھ لینا تو امریکہ اصل میں امریکی قوم کا ملک ہے. امریکی قوم کیا ہے؟ کیا کسی ایک رنگ کا نام ہے، کسی ایک نسل کا نام ہے، کسی ایک مذہب کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ریاست سے متعلق تو آپ کو بہرحال وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو لوگ بھی امریکہ میں رہتے ہیں یا اس کے شہری ہیں ان سب کی برابر کی سطح پر ریاست ہے. قومی ریاست میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ برابر کی سطح پر سب کی ریاست ہے تو پھر وہ کسی ایک مذہب، کسی ایک رنگ، کسی ایک نسل، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کی ریاست نہیں ہو سکتی. اگر وہ نہیں ہو سکتی تو کیا حکومتیں بھی اسی کی پابند ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ حکومتوں میں خود جو بڑی جماعتیں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں، یعنی یہاں پر تو اب 2-2.5 صدیاں ہو گئیں، جو بڑی جماعتیں حکومت قائم کر رہی ہیں وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے اپنا تعارف کراتی ہیں. ٹھیک. یہ ڈیموکریٹک ہے، یہ ریپبلکن ہے. دونوں نظریہ ہے،
نقطہ نظر ہے، زاویہ نگاہ ہے، دنیا کو کیسے دیکھتی ہیں، معاشرے کو کیسے دیکھتی ہیں، ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، وہ کس نوعیت کی معاشرت تہذیب پسند کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل درست ہیں۔ تو ان قومی ریاستوں میں استحکام کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ کوئی تفریق ریاست کی سطح پر نہ پیدا ہونے دی جائے۔ میں یہاں جس نقطے پر گفتگو کر رہا ہوں وہ دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا کیا تھا کہ تصادم سے ہر حال میں گریز کیا جائے، ہر قیمت پر امن خریدا جائے، جن چیزوں کو ہم اس وقت نہیں پا سکے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا جائے۔ اس وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعمیر کا کام کیا جائے۔ تعمیر کے لیے جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ سیاسی استحکام ہے۔ تو سیاسی استحکام میں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ ریاست اور حکومت کا فرق ہے۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت ہے ان سب ملکوں میں، مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کریں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی پروگرام لے کے نکلیں، اس پروگرام میں ان کی مذہبی تعلیمات کی بھی بڑی اہمیت ہو سکتی ہے، اور سیاسی جماعتیں ان تعلیمات کے بارے میں بھی اپنی رائے دے سکتی ہیں۔ وہ ان کی پابندی کیسے کریں گی، ان کا ظہور ان کے پروگرام میں کس طریقے سے ہوگا، وہ اس میں جو جدید معاشرت کے تقاضے ہیں ان کو کس طریقے سے ملحوظ رکھیں گی یا اکاموڈیٹ کریں گی، وہ ان کا پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ لیکن ریاست کے بارے میں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ چونکہ قومی ریاستیں ہیں جن میں وطن کو قومیت کی بنیاد بنایا گیا ہے، چونکہ دنیا میں بڑے پیمانے پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں۔ اس وقت تو یورپی ملکوں کو یہی مسئلہ درپیش ہے، یعنی ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، کہیں عربوں سے لوگ آ گئے ہیں، کہیں ترکی سے لوگ آ گئے ہیں، کہیں ہمارے ملکوں سے لوگ چلے گئے ہیں، بڑی بڑی آبادیاں، بڑے بڑے علاقے اب ان کے پاس ہیں۔ وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی ریاستوں کی پرانی تفہیم میں بہت کچھ تبدیلی کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے یہ ریاستیں بنائیں یا ان کو یہ ریاستیں مل گئیں، یہ 57 کے 57 ملک سب سے پہلا تقاضا یہ کرتے تھے کہ سیاسی استحکام کے لیے ہم ریاست اور حکومت کے فرق کو بہت اچھی طریقے سے ملحوظ رکھیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے 2015 میں جب اپنا وہ مضمون لکھا ہے کہ اسلامی ریاست ایک جوابی بیانیہ، اس میں واضح کیا تھا کہ ریاست کی سطح پر کوئی مذہبی بحث نہیں ہونی چاہیے، رنگ اور نسل کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قومی ریاستیں اس اصول پر بنی ہیں کہ ان میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں، ان کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ریاست کو بھی کوئی ایسا لبادہ نہیں پہنانا چاہیے ریاست کو جو تفریق پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ حکومتیں وہاں بنانی ہیں ان لوگوں نے جو وہاں رہتے ہیں، اور مذہب اصل میں انہی کو مخاطب بھی کرتا ہے، لہٰذا مذہب کی بھی کوئی بحث اگر پیدا ہونی ہے تو وہ حکومت کی سطح پر ہونی چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست کا کوئی تصور ان ریاستوں سے متعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ حکومتیں جس طرح ریپبلکن کی ہو سکتی ہیں، ڈیموکریٹس کی ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے اسلامی جماعتوں کی بھی ہو سکتی ہیں اور اسلامی حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں ایک سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی ہے تو پاکستان میں یا کسی اور جگہ پر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مینڈیٹ ملا ہے، جن کو حکومت کرنے کا اختیار ملا ہے، جن کو لوگوں نے ان کی اکثریت کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، وہ اپنے پروگرام کے مطابق حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ کسی ازم کے علمبردار ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اقدار کو اپنی اقدار قرار دے سکتے ہیں، وہ کسی مذہب کے معاملے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور جب ان کا معاملہ ہے تو حکومت کی سطح پر یہ بحث ہوگی کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں اگر ان کو ان کے دین نے کوئی مذہبی احکام دیے ہیں تو وہ حکومت کے نظام سے کیسے متعلق ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر حدود کا معاملہ حکومت سے متعلق ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اسی طریقے سے اگر جہاد و قتال کا معاملہ حکومت سے متعلق ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ ریاست کو اس سے الگ کر کے دیکھنا ناگزیر ہو گیا، اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وطن کی بنیاد پر قومی ریاستیں بنائی گئی۔ یعنی ان ریاستوں میں اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ کسی ایک رنگ کے لوگوں کی الگ ریاست ہوگی، کسی ایک نسل کے لوگوں کی الگ ریاست ہوگی،
کسی ایک زبان کے بولنے والوں کی الگ ریاست ہوگی، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی، اکثریت بے شک ان سب ممالک میں مسلمانوں کی ہے، لیکن ریاست بحیثیت ریاست وطن کی بنیاد پر بنائی جانے والی قومی ریاست ہے۔ اس کو آپ عملی اظہار کے لحاظ سے یوں سمجھیے کہ ہم نے بر صغیر میں یہ مطالبہ کیا کہ ہماری الگ ریاست بنا دی جائے، وہ ریاست بن گئی۔ جب وہ ریاست بنی تو اس سے پہلے، اس ریاست کے وجود میں آنے سے ایک دن پہلے ہم مذہب کی بنیاد پر گفتگو کر رہے تھے، مذہب کی بنیاد پر الگ ہو رہے تھے، مذہب کی بنیاد پر اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ ریاست وجود میں آئی تو اب اس میں رہنے والے بدھ، اس میں رہنے والے ہندو، اس میں رہنے والے سکھ، اس میں رہنے والے مسلمان سب کے سب پاکستانی ہو گئے۔ جیسے میں نے امریکہ کی مثال دی، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ صرف گوروں کا ملک ہے یا یہ صرف ہسپانیہ سے آنے والے لوگوں کا ملک ہے، اس میں مختلف نسلیں ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں مہاجرین کا ملک ہے، امیگرنٹس کا ملک ہے۔ تو یہ صورتحال موجودہ دنیا میں قومی ریاستوں نے پیدا کی ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے اس بحث کو ختم کرنا ضروری ہے کہ حکومتیں اپنا پروگرام لے کے آئیں، وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ پر معاشرتی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، وہ معیشت کی بنیاد پر بھی الگ الگ نقطہ نظر کے حاملین ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے مثالیں دی ہیں اس کی، اور وہ اپنا پروگرام لے کے آئیں گے، اپنا مینڈیٹ لیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ وہ ان کے مذہبی تقاضے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے وہ ان سب چیزوں سے بالکل بالا تر ہوگی، وہ سب باشندوں کی ریاست ہوگی، اس میں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی، اس کے تمام شہری رنگ سے، نسل سے قطع نظر، اسی طرح مذہبی نقطہ نظر سے قطع نظر ریاست کے شہری ہوں گے، اور اس لحاظ سے ان کے مابین کسی سطح پر کوئی تفریق پیدا نہیں کی جائے گی۔ سیاسی استحکام کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ کسی ایک نظام پر ان سب لوگوں کا اتفاق ہونا چاہیے جو کسی نہ کسی درجے میں افتراق پیدا کر سکتے ہیں۔ مختلف قوتیں ہوتی ہیں، ان میں قومیت کی بنیاد پر، ان میں رجحانات کی بنیاد پر، ان میں ان کے نقطہ نظر کی بنیاد پر، اور مذہب کی بنیاد پر بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے ان ریاستوں میں کوئی نظام بنانا ہے، ٹھیک، وہ نظام کیا ہوگا؟ اگر مثالی نقطہ نظر سے دیکھیے تو دنیا میں بھی اس وقت ہر آدمی یہی کہے گا، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، اگر علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان نے اپنی ضرورت سے ریاست کے نظم کو پیدا کیا ہے تو اس میں اب جو حکومت بھی بنائی جائے، جو نظام بھی قائم کیا جائے، وہ لوگوں کی مرضی سے ہونا چاہیے، لوگوں کے اعتماد پر ہونا چاہیے، جس کو قرآن مجید نے مسلمانوں کے بارے میں اس طرح بیان کیا کہ امرہم شورا بینہم، ان کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ وہ رائے دیں گے، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، اسی کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں گی، اسی کی بنیاد پر قائم رہیں گی، اور اگر وہ کسی موقع پر اعتماد سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو رخصت ہونا ہوگا۔ اس اصول کو مان لیا جائے۔ یہ مثالی بات ہے۔ اس مثالی نظام کو وجود میں لانے کے لیے کچھ چیزوں کی حیثیت لوازم کی ہے، وہ اس کے پری ریکویزٹس ہیں، آپ ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ یہی ہے کہ آپ نے تمام طبقات کے معاملے میں ایک ایسا اصول وضع کر لیا ہے جس سے سوسائٹی کے ارباب حل و عقد متعین کیے جا سکے۔ یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے۔ ارباب حل و عقد کا مطلب ہے وہ لوگ جن کو اعتماد کے قابل سمجھ کر لوگوں نے منتخب کر لیا ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے، ایک ایوان نمائندگان، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں آنا چاہیے۔ یہ مشورے کے لیے ناگزیر ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بعد اس کی ضرورت نہ رہے، اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہر معاملے میں ہر شخص کی رائے لے سکیں، لیکن اب تک دنیا میں جو تجربات ہوئے ہیں ان میں یہ ناگزیر ضرورت ہے۔ خود ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علم میں ارباب حل و عقد کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کھولتے ہیں اور باندھتے ہیں۔ حل و عقد کا مطلب ہے کھولنا اور باندھنا، معاملات کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ خود قرآن مجید نے
الامر کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے. یعنی سوسائٹی نے ان کو اعتماد دیا ہے. وہ قبائلی نظام میں اور طریقے سے ملتا ہے, وہ آج کی ریاست میں اور طریقے سے ملتا ہے, وہ انتخاب سے بھی مل سکتا ہے, اور وہ لوگوں کے ایک عمومی اجتماعی فیصلے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن وہ آپ کو بنانا ہوگا. جب آپ اس کو بناتے ہیں تو ہر قوم کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں, ہر قوم کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو جب یہ 57 ملک ملے تو اس کے پیچھے خود ان کی تاریخ کیا تھی؟ یعنی اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ تاریخ اصلاً ولایت عہد کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومتوں کی تاریخ تھی. اچھا. یا آپ کیسی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہت یا ملوکیت کے طریقے کا نظام تھا, یا جس طرح سے امارات میں نظام قائم ہوتے ہیں اس نوعیت کا نظام تھا. پارلیمنٹ کی کوئی روایت ہمارے یہاں اس طرح قائم نہیں ہوئی. ارباب حل وقت کی تعین کا کوئی طریقہ مسلمان دریافت نہیں کر سکے. اس کے بالکل برخلاف اگر آپ رومن امپائر کی تاریخ پڑھیں تو وہاں شروع ہی سے یہ چیز پیدا ہو گئی. سینٹ تھا, اور پارلیمنٹ ارباب حل وقت کا ایک باقاعدہ ادارہ, اس کا ایک نظم, یا دارالعمراء کہہ لیجئے. یعنی اگر آپ برطانیہ میں بھی جمہوریت کی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں دارالعمراء نے بڑا بنیادی کردار ادا کیے, اور آہستہ آہستہ پہلے بادشاہ کے اختیارات کم ہونا شروع ہوئے, پھر دارالعمراء کے کم ہونا شروع ہوئے, اور اقتدار اصلاً دارالعوام کو منتقل ہو گیا. یہ ایک تدریجی عمل ہے, لیکن اس کی بنیادیں وہاں موجود ہیں, قاعدہ وہاں موجود ہے. ہمارے ہاں یہ چیز وجود پذیر نہیں ہو سکی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت پیدا کر دی تھی, ایک دعوت نے جماعت پیدا کی. قبیلے تاریخ سے بنتے ہیں, ان کی بنیادیں نسلی ہوتی ہیں, یا رنگ کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. زبان لوگوں میں اشتراک پیدا کر دیتی ہے. ان کے معاشی حالات, ان کا ثقافتی پس منظر ان کو ایک قبیلے کی صورت دے دیتا ہے. یہاں جو جماعت بنی, جس کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں, وہ جماعت اصلاً دعوت کی بنیاد پر بنی. ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی بنیادیں ہیں ان سب کو ختم کر کے ان کے درمیان سے دین کی بنیاد پر, پیغمبر سے تعلق کی بنیاد پر, پیغمبر کے ساتھ جدوجہد کی بنیاد پر ایک نئی جماعت بنا دی. وہ جماعت صحابہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کل تعداد کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہ تعداد ہے. یعنی آپ موجودہ زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک چھوٹے سے محلے میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو قومی اسمبلی کے لیے ایک حلقہ بنتا ہے, کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے, اس میں اس سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اتنی تعداد تھی. اس تعداد میں قدرت کے نظام نے جو انسان کے اندر ایک پوٹینشل رکھا ہے, قوت رکھی ہے, اس کا ظہور ہو گیا, اور قیادت بھی پیدا ہو گئی. یہ قیادت ہوتی ہے سیاسی قیادت, جس کو ہمارے ہاں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے. یہ قیادت ہم گن کر بتا سکتے ہیں. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ جو 20-25 سال کی جدوجہد ہے اس نے کیا نتائج پیدا کیے. مسلمان منظم ہو گئے, مسلمان ایک جماعت بن گئے, مسلمان صحابہ کی حیثیت سے اپنی ایک انفرادیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہجرت کے لیے ان کو ایک جگہ مل گئی, وہ وہاں آ گئے, وہاں ان کا ایک نظم حکومت قائم ہو گیا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منہاج نبوت کی بنیاد رکھ دی. اس کے ساتھ قیادت بھی پیدا ہو گئی. سیاسی قیادت میں آپ انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق ہیں, سیدنا عمر ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, معاذ بن جبل ہیں, سعد بن عبادہ ہیں, سعد بن معاذ ہیں. انصار کے لیڈروں میں سے بعض دوسرے لوگ ہیں. ایسا ہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے 6 افراد کو سیدنا عمر نے منتخب کیا تھا اور ان کو ذمہ داری دی تھی. یہ لوگ ہیں. یعنی یہ گویا قیادت ہے اس وقت کی. ان 6 لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ان میں عبد الرحمن بن عوف ہے, ان میں سعد ہیں, ان میں اسی طریقے سے طلحہ ہیں, زبیر ہیں, سیدنا علی ہیں, سیدنا عثمان ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ اس وقت مسلمانوں کی قیادت ہے. مسلمانوں کی یہ قیادت اس دعوت نے پیدا کی ہے. یعنی جس طرح قبائلی قیادت کو قبیلے کی تاریخ پیدا کرتی ہے, اس کے احوال پیدا کرتے ہیں, اس کا ماضی پیدا کرتا ہے, اسی طرح رسالت مآب کی دعوت نے یہ قیادت پیدا کر دی. اس قیادت کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. تو گویا ارباب حل وقت کی ایک جماعت وجود میں آ گئی. 10-12-15 لوگ ہیں. یہ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو بن گیا.
اس طریقے سے نہیں بنا کہ انتخابات کرائے جائیں، لیکن اس کو اس دعوت نے، اس جد و جہد نے پیدا کر دیا۔ جب پیدا کر دیا تو آپ دیکھیں کہ کوئی 25-30 سال یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے جس کی بنیاد پر فیصلے ہونا ممکن ہو گئے، یعنی اس میں امرہم شورا بینہم کے اصول پر اس وقت کی قبائلی روایات کے مطابق عمل کرنا ممکن ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس جماعت میں یہ ارباب حل وقت ختم ہو گئے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ جماعت بھی ختم ہو گئی۔ جماعت سے مراد یعنی اس کے ارباب حل وقت، ابتدائی جو لوگ تھے جو سیاسی قیادت کے منصب پر فائز تھے، سب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کیا بحران پیدا ہوا، اور جب وہ بحران پیدا ہوا تو پھر مسلمانوں کے اس وقت کے ذمہ دار لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب شاید ہم امرہم شورا بینہم کے اصول پر اس طرح حکومت کا نظام نہیں چلا سکتے، تو انہوں نے اس وقت ولایت عہد کا طریقہ اختیار کر لیا۔ وہ ولایت عہد کا طریقہ ایسے ہی تھا کہ جس طرح آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو آپ نے تیمم پہ اکتفا کر لیے، اسی اصول پر اس کو اختیار بھی کیا گیا۔ بہرحال اس سے ہمارے ہاں بادشاہت کی، ملوکیت کی اور عمارت کی ایک روایت قائم ہو گئی۔ ہم اپنے نفسیاتی ماضی میں، اپنے تاریخ میں یہ چیز لے کے آئے تھے۔ دنیا میں جب استعمار نے اپنا بستر سمیٹنا شروع کیا تو جمہوریت، جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی اور اس طرح کے بہت سے تصورات پیدا ہو گئے تھے۔ قانون کی حکمرانی کا معاملہ تو ہمارے ہاں بھی بڑی شان کے ساتھ قائم رہا، لیکن یہ جمہوریت، امرہم شورا بینہم، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کا ایک خاص سطح پر دنیا میں ظہور ہو گیا۔ بلکہ دنیا میں جن قوموں کو 200-300 سال سے حکومت اور نظام قائم کرنے کا موقع ملا، اپنی سلطنتیں بھی آگے بڑھانے کا موقع ملا، انہوں نے اس کے بہت سے اصول قواعد بھی بنا لیے تھے۔ اس میں پارلیمانی صدارتی قسم کے بعض ایسے ڈھانچے بھی وجود میں آ گئے تھے جو ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ اب اس صورتحال میں ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے، یعنی یہ 57 ملک ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اس وقت اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس میں آپ کو 3 طرح کے رجحانات نظر آئیں گے۔ ایک وہ جگہ ہیں جہاں بادشاہتیں قائم ہیں، وہ بادشاہتیں تاریخ میں ان کو منتقل ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال اگر آپ دیکھیے تو جزیرہ نما عرب ہے، یعنی وہاں پر باقاعدہ مطلق العنان حکومتیں قائم تھیں۔ وہی حکومتیں ہیں جو کچھ تغیرات کے ساتھ اپنے نظم کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہاں سیاسی استحکام کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا۔ تاریخ نے جو کچھ ان کو دیا تھا وہ اسی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں مثالی طور پر کیا ہونا چاہیے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ سیاسی استحکام کے نقطے کی میں وضاحت کر رہا ہوں تو وہاں سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کے امکانات ہی نہیں رہے۔ ایک نظم قائم ہے، الا یہ کہ خدا نخواستہ وہاں کوئی خلفشار پیدا ہو۔ اب تک صورتحال یہی باقی رہی۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن ملکوں میں اس طرح کا پس منظر ان کو میسر نہیں ہو سکا، یعنی وہاں کوئی پرانی بادشاہتیں، اس طرح کی مستحکم حکومتیں موجود نہیں تھیں، وہاں ایک نئے نظام کو وجود پذیر ہونا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پھر بہت سے تجربات ہوئے، یعنی اگر کچھ خاندانوں کو بادشاہت دی گئی تو وہ بھی نہیں چل سکی۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر افواج نے اقتدار سنبھال لیا۔ افواج کے اندر بھی بغاوتوں کی ابتدا بعض ملکوں میں ہو گئی۔ آپ شام کی تاریخ پڑھ لیں، آپ عراق کی تاریخ پڑھ لیں۔ بتدریج وہاں جس کو ہم یک جماعتی آمریت کہتے ہیں اس سے ملتے جلتے نظام وجود میں آ گئے۔ تو دوسری صورت بہت سی جگہوں پر یہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں یہی صورتحال موجود ہے، یعنی یک جماعتی آمریت بالکل اسی طرح کا نظام ہوتا ہے جس طرح مثلا چین میں ہے، جس طرح مثال کے طور پر اس وقت افغانستان میں قائم ہو گیا ہے۔ یعنی ایک خاص طبقہ یا ایک خاص جماعت وہ نظریاتی بھی ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی اور پس منظر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس اقتدار آ گیا ہے اور وہ اس اقتدار کو اپنے طریقے پر جو اس کا نقطہ نظر ہے قائم رکھے ہوئے اور قائم رکھنے پر اصرار بھی کر رہی ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں جمہوریت کی طرف پیش رفت جاری ہے اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی پیش رفتی بعض جگہوں پر ہوئی ہے۔ اس میں آپ انڈونیشیا کو گنوا سکتے ہیں، آپ ترکی کو گنوا سکتے ہیں، آپ خود پاکستان کا نام لے سکتے ہیں۔ 2 جگہیں البتہ ایسی ہیں جہاں مسلمانوں نے ایک باقاعدہ طریقے کا تجربہ کیا ہے، یعنی ایک نئے نظام کا تجربہ کہہ سکتے ہیں آپ کیا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس راستے کو تبدیل کرنے کی صحیح کی ہے۔ ان میں ایران ہے،
ایران کا تجربہ بڑا غیر معمولی ہے. یعنی وہاں مذہبی لحاظ سے جس گروہ کی اکثریت ہے اس کا پس منظر کیا ہے، ان کے ہاں اقتدار اور سیاست کے بارے میں کیا نقطہ نظر رہا ہے، اس میں امامت کا کیا تصور ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہاں انہوں نے ایک خاص طرح کی پاپائیت پر مبنی نظام بنایا ہے. یعنی مذہبی طبقے کو برتری حاصل ہوگی، اقتدار اصلاً اس کے پاس ہوگا، وہ اپنے تفوق کو قائم رکھے گا، آخری فیصلہ اسی کے پاس ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جمہوریت کا پیوند بہت خوبی کے ساتھ لگانے کی صحیح کی ہے. یعنی اس کی تحسین کرنی چاہیے کہ بہرحال ایک تجربہ انہوں نے کیا ہے. دوسرا بڑا تجربہ ملیشیا میں ہے. وہاں انہوں نے یہ کیا کہ مطلق العنان حکمران پہلے موجود تھے، لیکن مطلق العنان حکمرانی کو آگے بڑھانے کی بجائے جمہوریت کا اس سے تعلق بالکل اسی طریقے سے پیدا کیا جس طرح برطانیہ میں ہوا ہے، یا یورپ کے 13 کے قریب ممالک میں اب بھی ہے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل مونارکی کہتے ہیں. یعنی ایک دستوری بادشاہت گویا انہوں نے قائم کر لی. وہ تجربہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی نفسیات کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل عمل تجربہ ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں سیاسی خلفشار کی صورتحال بہت کم پیدا ہوئی ہے. اس نوعیت کے وہاں پر نشیب و فراز بہت کم آئے ہیں جو ہم باقی مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں. یہ ایک نظر گویا ہم ڈال سکتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے. اس میں جس چیز کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ریاست اور حکومت کے معاملے کو خلط ملط نہ ہونے دیا جائے. اس موجودہ صورتحال میں ریاست کی سطح پر نہ رنگ کی بحث ہونی چاہیے، نسل کی بحث ہونی چاہیے، نہ مذہب کی بحث ہونی چاہیے. ایک یہی بحث ہے جو ہمارے ہاں تفریق کا باعث بنی، یہی بحث ہے جو ہندوستان میں بھی اب تفریق کا باعث بن رہی ہے. حکومت کی سطح پر آپ اپنی بات بیان کریں اور برابر کے شہری مان کر جو کچھ معاملہ کرنا ہے اس کو آگے بڑھائیں. یہ پہلی چیز ہے سیاسی استحکام کے لیے. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے لیے کسی نظام پر اتفاق کریں. اس نظام میں جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سب لوگ مل کے طے کریں کہ وہ کیا نظام ہے. یہاں پر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ پرانے نظام میں سیاسی استحکام کو جو چیز نقصان پہنچاتی تھی وہ کیا چیز ہوتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہو گیا، جیسے بر صغیر میں ہم بہت سے واقعات دیکھتے ہیں، باہر سے قومیں آتی ہیں، حملہ آور ہو جاتی ہیں. اندرونی طور پر کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اندرونی طور پر مسئلہ اصل میں فوجی قوت پیدا کرتی تھی. فوجی قوت آپ اپنی حکومت کی نوعیت کے لحاظ سے مجبور تھے کہ شاہی خاندان میں تقسیم کریں. یعنی شاہی خاندان میں یا بالعموم جو شہزادے ہوا کرتے تھے انہی کو مختلف جگہوں پر افواج دے دی جاتی تھی مختلف علاقوں میں. اب ان کے پاس فوجی قوت موجود ہے. یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے 12-13 کور کمانڈر ہیں تو اسی طرح کی صورتحال موجود ہے. وہ اپنی اپنی جگہ موجود ہے. جب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں تو اب جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوگا وہ یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف بغاوت کر دے. اوہ اچھا، یہ موجود ہے نا. اب مثال کے طور پر اگر شاہ جہان نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو منوایا جائے گا. وہ کون منوائے گا؟ ریاست میں فیصلوں کو منوانے کے لیے فوج چاہیے، پولیس چاہیے. یعنی یہ قانون نافذ کرنے والے یا قانون کی برتری کو قائم رکھنے والے ادارے ہیں جن سے ریاست مستحکم ہوتی ہے. کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اپنے دفتر میں، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تو اصل میں قلم کاغذ ہی ہے. وہ ایک قانون بنا دے گا، ایک حکم دے دے گا. حکم پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ وہ انہی قوتوں نے کرنا ہوتا ہے، انہی اداروں نے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ایک چیف جسٹس ہے، وہ عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ دے دے گا. اس فیصلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں معلق رہ جاتا ہے، اس کو بھی انہی اداروں نے جا کے نافذ کرنا ہوتا ہے. تو عام طور پر یہ تھا کہ چونکہ نظم قائم کرنے کے لیے اور مملکت کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے انہی لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی جاتی تھی. کوئی قومی فوج اس طریقے سے نہیں بنائی جاتی تھی. جب یہ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ جو مختلف افواج بن جاتی تھیں ان کے مابین یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ اب کون برتری قائم کرے گا. شاہ جہان نے جب یہ فیصلہ کیا تو یہی ہوا، جس کے بعد عالمگیر نے ان افواج کو، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی جو افواج تھیں ان کو شکست دی، اور اس کے بعد ہی وہ ہندوستان کے شہنشاہ کے منصب پر فائز ہوئے. موجودہ قومی ریاستوں میں قومی فوج بنا دی جاتی ہے. یعنی اب یہ 57 ممالک جتنے ہیں ان میں ظاہر ہے یہ نظام تو نہیں ہے، قومی فوج وجود میں آ گئی ہے. تو سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قومی فوج کس نظام کو قبول کرتی ہے. یہ قبول کرنا ایک تو یہ ہے کہ طعن و کرہن
ایک یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھ کر کیا قبول کیا گیا ہے، یعنی اگر اس کا نقطہ نظر الگ ہے، وہ چیزوں کو اور زاویے سے دیکھ رہی ہے، تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی مستحکم نظام کا، بہت اہم بات، بہت اہم بات. ہاں یعنی یہ ناگزیر چیز ہے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا، یہی نشیب و فراز ہیں جن کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. چنانچہ 70-75 سال عدم استحکام کے، 70-75 سال، پون صدی اس میں گزر گئی ہے. اس وقت بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک نظام کے بارے میں اس اعتماد کی جگہ پر آ گئے ہیں کہ اب سب کے ذہن میں اس کا احترام ہے، اس نظام کی سب حفاظت کر رہے ہیں، اس میں ادنا درجے میں کسی انحراف کی گنجائش نہیں ہے. ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کب کون سا ادارہ کیا پروگرام بنا کے کس چیز کو روبہ عمل کرنے کے لیے میدان میں آ جائے. اور ظاہر ہے قوت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں آئین، قانون، آپ کے آدرش، آپ کی تقریریں، آپ کے بعض کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یعنی وہ قوت جب کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہ اس کو نافذ کرتی ہے. یہ قوت کی شعوری حیثیت میں مضمر، خرابی کہیں خوبی کہیں، اس نے ایسے ہی کام کرنا ہوتا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہر جگہ جو مسئلہ درپیش ہوا ہے مسلمانوں کو، وہ یہ کہ وہ اپنی پرانی روایت میں تو کوئی نظام رکھتے نہیں تھے، اب انہیں کیا بنانا ہے. تو دیکھیے جس جگہ پر بھی ملوکیت ہے، مثلا برونائی میں ملوکیت ہے، جس جگہ پر بھی ملوکیت ہے وہاں پر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی بڑا خلفشار پیدا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت عہد کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہو چکا ہے کہ آگے ولی عہد ہوگا، اس کا آگے وہ ہوگا، اور اس طرح پرامن طریقے سے ایک ہی خاندان کے اندر انتقال اقتدار کی یہ صورت باقی رہے گی. یہی در حقیقت مطلوب بھی ہوتا ہے. یعنی سیاسی استحکام کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے. اگر ایک حکومت کو تبدیل کرنا ہے تو اس موقع پر پانی پت کا میدان نہ گرم ہو جائے، پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہے، اور حکومت جس کے ہاتھ میں بھی ہو اس کے احکام پرامن طریقے سے نافذ ہو جائے. یعنی اس کے نفاذ کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ وزیر اعظم کے احکام بھی کچھ اداروں کے ذریعے سے نافذ ہونے ہیں، اور چیف جسٹس کے احکام دو ہی جگہ سے حکم نافذ صادر ہوتا ہے، تو ان کو ایسے ہی ہونا ہوتا ہے. جب یہ صورتحال ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ کسی نظام پر متفق ہوں. یہ کسی نظام پر عدم اتفاق ہے جو مسلسل عدم استحکام پیدا کرتا ہے. میں اتفاق اس معنی میں نہیں کہہ رہا، جیسے ہمارے یہاں بھی دستور پر بظاہر اتفاق ہے، لیکن کیا ان اداروں نے بھی اس دستور پر اتفاق کر لیا ہوا ہے؟ اس کی روح کے مطابق اتفاق کر لیا ہوا ہے؟ کیا یہ جس طرح کا نظام چاہتے ہیں یا اپنے جو حقوق سمجھتے ہیں وہ فی الواقع ان کے ہاں اس جگہ مل گئے ہیں جہاں پر یہ اطمینان کے ساتھ بسر کر سکیں؟ تو دو جگہوں سے ہمارے ہاں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس نظام کو اپنی روح میں قبول نہیں کیا ہوتا، آخری درجے میں نہیں قبول کیا ہوتا. ظاہر ہے کہ اگر وہ اس درجے میں قبول کر لیں تو پھر وہ اگر کبھی مداخلت بھی کریں گے تو نظام کی حفاظت کے لیے کریں گے، یعنی اپنے مقاصد کے لیے نہیں کریں گے، اپنے منصوبوں کے لیے نہیں کریں گے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کریں گے. پھر ان کی مداخلت کی نوعیت بھی اگر کبھی ہوگی تو اس نظام کے استحکام کے لیے ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری وہ ہے جس کی طرف میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی قیادت چونکہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یہ مسلمان ملکوں میں کم و بیش ہر جگہ ہے. جب یہ صورتحال بر صغیر میں زیادہ ہے، جب یہ صورتحال ہے تو پھر مذہبی قیادت کے لیے کوئی جگہ نکالنی ہوگی. مذہبی قیادت کو ریاست کا نظام دے دیا جائے، اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہو سکتی. اچھا، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ افلاطون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ فلسفیوں کو حکومت دے دی جائے. میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اچھا، سیاست کچھ عملی تقاضے چاہتی ہے، جبکہ مذہبی علماء، دانشور، فلسفی، حکیم یہ اپنی روح میں، اپنی شخصیت میں، اپنے پس منظر میں مثالیت پسند ہوتے ہیں. مثالیت پسندی اس جگہ پر بڑی قیمتی چیز ہے جہاں آپ مشورہ دے رہے ہیں، جہاں آپ رائے دے رہے ہیں، جہاں آپ تنقید کر رہے ہیں، جہاں آپ آدرش بتا رہے ہیں، جہاں نصب عین کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن عملی تقاضوں کے لحاظ سے اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہوتی. تو عملی طور پر سیاسی قیادت ہی کے پاس نظم رہنا چاہیے. لیکن اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کسی ملک کی قانون نافذ کرنے والی قوتوں کو اس نظام میں شرع صدر ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جو مذہبی قیادت ہے اس کو شرع صدر بھی ہونا چاہیے،
اور اس کے ساتھ اس کی جگہ بھی متعین کرنی چاہیے کیونکہ وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اس میں ہماری تاریخ میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ عباسیوں نے یہ کیا کہ مذہبی قیادت جو کچھ بھی پیدا ہو رہی تھی اس کے لیے عدالتی نظام کھول دیا، یعنی جوڈیشری کو ایک لحاظ سے ان کے حوالے کر دیا۔ قاضی ابو یوسف کا انتخاب کیا، پہلے وہ کوشش کرتے رہے کہ امام ابو حنیفہ اس کے لیے راضی ہو جائے، پھر انہوں نے قاضی ابو یوسف کا، ان کے تلمیذ رشید کا انتخاب کیا، ان کو قاضی القضات چیف جسٹس بنایا اپنی بڑی سلطنت کا، اور پھر صدیوں کے لیے یہ نظام ہمارے مذہبی علماء کے سپرد ہو گیا۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اچھا، عثمانیوں نے اس میں ایک مزید کام یہ کیا کہ اس جگہ پر ایک شیخ الاسلام کا تقرر کر دیا اور بہت سے مراسم اس سے متعلق کر دیے۔ اس طرح کی صورتحال اب مثلا انگلستان میں بھی دیکھیں گے، وہاں پر بھی بشپ آف کینٹربری مذہبی طبقے کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، وہ ان کے ہاں دارالعمراء میں ایک خاص جگہ پر بیٹھتے ہیں اور اس جگہ کے لحاظ سے یا ان مراسم کے لحاظ سے وہ گویا ریاست کے نظام کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح کا معاملہ شیخ الاسلام کا منصب کو 30-32 کے قریب ہوئے ہیں عثمانیوں کے ہاں، آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر، ان کے مقابر بالکل الگ ہیں، ان کے لیے الگ ایک حیثیت تسلیم کی جاتی تھی۔ یہ ہماری تاریخ میں ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا اس کسی کو کوئی، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ مذہبی طبقہ یا مذہبی قیادت خود برسر اقتدار آنے کی جدوجہد کرے گی۔ ایران میں یہ ہو گیا، ہمارے ہاں بھی جو سیاسی جماعتیں مذہبی بنیاد پر بنی ہیں وہ اصلاً اسی کی جدوجہد کرتی ہیں۔ اس سے مذہبی علم کے درمیان اور سیاسی قیادت کے درمیان مخاصمت کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ یہ عدم استحکام پیدا کرنے کا دوسرا عامل ہے۔ تو میرے نزدیک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو طے ہونا چاہیے ہر حال میں کہ ہم جو نظام بھی بنا رہے ہیں اس نظام پر ایک تو قانون کی حکمرانی قائم کرنے والے اداروں کا کامل اطمینان ہو، ورنہ وہ سازشیں کریں گے، دائیں اور بائیں سے حملہ آور ہوں گے، ان کے اپنے اندر تفریق پیدا ہوگی، وہ نظام کو چلنے ہی نہیں دیں گے، وہ مختلف منصوبے بنائیں گے، وہ اپنے کٹ پتلی لوگ تیار کریں گے، یعنی اس طرح کے بے شمار کام جو میرے خیال میں اب میں اگر گنوا بھی دوں اور اطلاق کر کے بھی دکھا دوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، وہ ترکی میں آپ دیکھ لیں، وہ انڈونیشیا میں اس کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، اس کی تاریخ آپ شام اور عراق میں دیکھ لیں، افریقہ کے بعض ممالک میں دیکھ لیں، بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ اور یہی معاملہ مذہبی قوتوں کا ہے۔ یعنی اب تو آپ اپنے ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی قوتیں صرف یہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے مطالبات پیش کر رہی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان مطالبات کو اس زبان میں پیش کرتی ہیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، صرف یہ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے قوانین جن کو علم و عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس میں کامیاب رہے کہ ان کو ہمارے نظام قانون کا حصہ بنا دیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر آ جاتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے زیر اثر وہ گروہ منظم ہو گئے ہیں جن کو آپ خوارج قرار دے کے اب ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک عدم استحکام کے عوامل ہیں، ان کو ہر حال میں ایڈریس ہونا چاہیے اور ایسے نظام کی طرف بڑھنا چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ ان کے ہاں سیاسی استحکام کی منزل قریب آتی۔ میں نے عرض کر دیا کہ نظام کے بارے میں یا نظم ریاست کے بارے میں ایک تو مثالی چیز ہے، وہ وہی ہے، لیکن وہ مثالی چیز یا مثال کے طور پر سیاسی اقدار ہیں، یعنی جمہوریت، قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق کی حفاظت، اسی طریقے سے قوموں کا حق خود ارادی، یہ سب چیزیں نصب العین بن سکتی ہیں، آدرش بن سکتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنا نظم بنا سکتے ہیں۔ لیکن چشم زدن میں آپ یہاں پہنچ جائیں، یہ مثالیت پسندی ہوگی۔ اپنے حالات کا بالکل درست جائزہ لے کے سب سے پہلے یہ بنیادی فیصلہ ہے جو سب لوگوں کو مل کے کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں، اور ہر ملک کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کیا نظام ہے جو ہم قائم کریں گے۔ نظام یعنی وہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا، اب کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، ہاں اس میں بہتری کا عمل جاری رہے گا، اس کو ایک مثالی نظام کی طرف بڑھانے کا عمل جاری رہے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ پھر تدریج کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ سیاسی معاملات میں تدریج ہی آسن ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ سیاسی استحکام ناگزیر ہے، اس کے بغیر تعمیر و ترقی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو سب منصوبے، سب آپ کی تجویزیں، سب اسکیمیں بالکل بے معنی ہو کر رہ جائیں گی، اور بار بار آپ
تاریخ کے بدترین ایام میں سے گزرتے رہیں گے، کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوگی. 4 5 10 سال کے لیے معلوم ہوگا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، معلوم ہوگا ہم پھر پیچھے ڈال دیے گئے ہیں. سیاسی استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ دوسرا بنیادی نقطہ ہے اگر آپ نے اپنی تعمیر کا کام انجام دینا. ہم سب بالکل واضح ہوتا ہے ہم سب کے اس پورے کے پورے راہ عمل میں، ایک روڈ میپ میں دوسرا نقطہ سامنے آیا کہ سیاسی استحکام کس قدر ناگزیر ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی ہرڈلز ہیں ان کو دور کیے بغیر ہم سیاسی استحکام کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ریاست کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس نظام پر مطمئن ہو، مذہبی قیادت اس کنفرنٹیشن میں نہ جائے، اور ریاست اور حکومت کا فرق اس کو سمجھ کر، جان کر، مان کر آگے بڑھنا پڑے گا.